بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ 2 لفظوں پہ مشتمل ہے اور کتنا گہرا ربط ہے دونوں کا، اس کے لیے میں نے یہ لفظ منتخب کیا ہے۔ ایک اسراف، ایک تبذیر، تے بے زے یہ رے، تبذیر 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 کسے کہتے ہیں، اسراف کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے گھڑیاں پہننے کا بہت شوق ہے، میرے پاس بہت گھڑیاں ہیں، یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے، اسراف ہے۔ میرے پاس لباس بہت ہے مگر ہر دفعہ اور خریدنے کی خواہش ہے، یہ اسراف ہے۔ نعمتوں کا صحیح جگہ پہ استعمال نہ ہونا، یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے، اسراف۔ اسی لیے فرعون کے لیے آیت آئی، مسرفین، وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اب فرعون کے لیے جو آیا ہے کہ وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، دولت دی، جاؤ حشم دیا، ہر نعمتوں سے نوازا، بس وہ کفران کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے بجائے، اس کے آگے پیشانی کو جھکانے کے بجائے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور اس نے یہ اعلان کر دیا۔ تو جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھیں، اس کو غلط سمت میں استعمال کیا فرعون نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو فرعون تو تھا ہی مصرفین میں۔ اسی طرح یہی فلسفہ نمرود پہ آئے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں، اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے تو وہ اسراف کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور تبذیر کیسے کہتے ہیں؟ تبذیر کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے کھانا بہت زیادہ لوگوں کا پکایا اور آپ نے کھانا سجا دیا، 2 مہمان آئے، 2 یا ایک مہمان آیا، دوسرا میزبان، 2، حیثیت وہ کتنے لوگوں کا کھا لیں گے؟ 4 لوگوں کا۔ باقی جتنا کھانا ہے جو برباد اور ضائع ہو جائے گا اسے تبذیر کہتے ہیں۔ جو کھانا ہم شادی میں، ولیمے میں، نکاح میں یا کسی تقریب میں پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں، اور باقی نعمتیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پلیٹ میں رکھ کے ہم ٹیبل کی نظر کر دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے، یہ چیز ضائع ہو جائے گی، یہ تبذیر میں آئے گا۔ تبذیر وہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو دیکھے بغیر اتنا لے لیا ہے، اتنا زیادہ لے لیا ہے کہ وہ آپ کھا نہیں سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ جو چیز زیادہ مقدار میں لے لی جائے اور اسے واپس رکھنا پڑے، جو بربادی کے زمرے میں آئے، برباد ہونے کے، اسے تبذیر کہا جاتا ہے، تبذیر۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس عالی شان مکان ہے، گھر کے 3 فرد ہیں، اس میں 20 کمرے ہیں۔ اگر وہ کمرہ استعمال کر رہا ہے، ایک کمرہ، ایک دن، 2 3 دن، پھر تو اسراف کے زمرے میں آئے گا، اسراف ہے یہ۔ 3 لوگ ہیں، 10 کمرے، 15 کمرے، احتساب ہوگا۔ اور اگر وہ کمرے ایسے ہی ایز اٹ از خالی ہیں اور کوئی نہ اس میں سو رہا ہے، نہ اٹھ رہا ہے، نہ جاگ رہا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ استعمال کر رہا ہے، تو وہ تبذیر کے زمرے میں آئے گا، برباد ہونے کے۔ جو چیز برباد ہو جائے وہ تبذیر ہے، اور جو چیز رہے باقی
استعمال میں نہ آئے، زیادہ استعمال میں نہ آئے. آپ نے ایک قمیض خرید لی، ویسے ہی رنگ کی 3 اور خرید لی، اسراف ہے. آپ نے ایک گھڑی پہن لی، آپ بازار سے گئے، آپ کو دوسری گھڑی پسند آ گئی، آپ نے وہ لے لی، پھر ایک ہفتے کے بعد آپ کو تیسری پسند آ گئی. تو میں اپنی مثال کیوں نہ دوں، مجھے بہت شوق ہے گھڑی پہننے کا، تو جو رکھی بھی ہے میرے پاس وہ اسراف ہے، وہ اسراف ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یوں اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ میں 3 اپنی طرف کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس اسراف کے زمرے میں چیزیں ہیں، کیا اس کا احتساب سید اقتدار علی خان سے نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی آپ کے پاس زائد اشیاء ہیں، استعمال کرنے کے بعد جو چیز بچ رہی ہیں، ان کو آپ تقسیم کر دیں لوگوں میں. لوگ سردیوں میں ٹھٹر کے رہ جاتے ہیں، آپ کے پاس 10 15 15 20 سویٹرز ہیں، آپ تقسیم کر دیجئے. کیا سارے پہنیں گے ہم؟ نہیں. کیا ہم سارے پہنتے ہیں؟ نہیں. جو پہننے کے ہیں وہ رکھیے، باقی آپ تقسیم کر دیجئے، کسی کے استعمال میں آ جائے گا. ورنہ روز حشر حساب کتاب ہوگا، ایک ایک دانے کا حساب کتاب ہوگا. وہ دانہ جو کھانے کی پلیٹ میں رکھا رہ جائے اور ضائع ہو جائے، تبذیر کے زمرے میں آتا ہے، تبذیر کے زمرے میں جس کا حساب کتاب ہوگا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے تمام چاہنے والوں کے درمیان ایک مشترک خاک اٹھائی، اور اس خاک کو اٹھانے کے بعد سے انہوں نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کر دیا. اس خاک کو کہا یہ ہے بخل. اس مٹی کو اپنے 5 انگلیوں میں دبایا، مٹھی بند کر لی اس طرح، اور آپ کہنے لگے یہ ہے بخل، اور اس کے بعد سے مٹھی کھول دی. تمام مٹی تیزی کے ساتھ زمین کے اوپر گر گئی. کہا یہ ہے اسراف، اسے اسراف کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پھر مٹی کو اٹھایا، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد سے یہ جس میں یہ شہادت کی انگلی اور یہ اس کو بیچ میں سے کھولا، راستہ دیا، تو چھن چھن کے جو مٹی نیچے آنے لگی، آپ نے کہا یہ اعتدال ہے، اسے اعتدال کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ہی مٹی سے 3 زاویے بتائے. مٹھی میں مٹی بھری رہے، باہر نہ نکلے، اسے بخل کہتے ہیں. مٹی کو فوراً ہاتھ کھول دیا جائے کہ وہ سب کا سب نیچے گر جائے، اسے اسراف کہتے ہیں. اور اس کے بعد سے 2 انگلیوں کے درمیان سے جب چھن چھن کے مٹی نیچے آئے گی تو اسے اعتدال کہتے ہیں. اسلام اعتدال کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ بخل، نہ تبذیر، نہ اسراف. یہ جتنے لوگوں کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، قارون ہو، یا اپنے وقت کے جابر اور ظالم حکمران، جنہوں نے اپنے عہدے کا صحیح استعمال نہیں کیا، انہوں نے بھی اسراف کیا. انہوں نے اپنے لشکر کو، اپنی طاقت کو، اپنی دولت کو، اپنی قوت کو اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی، اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے جائز لوگوں تک وہ نعمتیں نہیں پہنچائیں. وہ اسراف ہے. مسرفین جنہوں نے اپنے تک وہ محدود رکھا، ورنہ یہ قرآن میں آیت کبھی نہ آتی کہ فرعون تو تھا ہی مسرفین میں سے. قرآن میں یہ آیت صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بڑے آرام سے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، بڑے آرام سے ہم لوگ آدھی بوتل پی، ہم لوگوں نے بوتل پینے کے بعد چھوڑ دی، تھوڑا سویٹ ڈش لی، چھوڑ دیا. ہم نے قورمہ لیا، چاول لیا، ہوس ہے، ہوس بھر لیا پلیٹ کو، جیسے کہ کھانے کا ایک پہاڑ بنایا جا رہا ہو پلیٹ کے اوپر. اور اس کے بعد سے آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں آپ. باقی آپ نے ایز اٹ از پلیٹ میں رکھا ہوا آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے مطلب ہے میں نے اور آپ سب نے ایک ایک دانے کا حساب ہوگا.
جو چیز استعمال میں نہ آئے اور ضائع ہو جائے اسے تبذیر کہا جاتا ہے عربی میں، تے بے زے یہ رے، تبذیر۔ اور اس کو آپ سرچ کیجیے گا، پڑھیے گا اس کے معنی، اسراف کے کیا معنی ہے اور تبذیر کے کیا معنی ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اسراف نہ کریں، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ 20 شرٹیں، 50 100 ٹائی، 20 30 سویٹرز، شرٹس، جو بھی سامان آپ کے پاس ہمارے پاس ہے، ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لباس خرید سکیں۔ حقداروں کو جا کے دے دیجئے، کسی بھی ادارے کو دے دیں تاکہ وہاں کے حساب کتاب سے بچ جائیں، ورنہ یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسراف کی پکڑ اور تبذیر کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راہ فرار کسی کو بھی نہیں دے گا۔ ایک ایک دانے کا جو برباد ہوا ہے حساب لیا جائے گا، ایک ایک نعمتوں کا، جو نعمتیں، میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ ایک شخص فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، جس کے پاس تکیہ نہیں ہے، ایک چادر نہیں ہے، جو کنکریوں کے اوپر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور سامنے محل میں پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں اور وہ عادل ہے، تو ایک آدمی دیکھ کے کہہ سکتا ہے نا کہ وہ تو عادل ہے، اس کو فٹ پاتھ والے کو ایک تکیہ نہیں ملی، ایک چادر نہیں ملی، اور یہ کنکریوں کے اوپر سو رہا ہے فٹ پاتھ کے اوپر، اور ایک شخص محل میں جس کے اندر 20 کمرے ہیں، وہ یہ کیسا عدل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور یہیں سے وسیلہ پروو ہوتا ہے کہ میں نے جن کو وافر مقدار میں رزق دیا ہے وہ حقدار تک اس کا حق کیوں نہیں پہنچاتے ہیں؟ آج ہمارے حکمران ہوں کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کرسی کیا ہے؟ دولت ہے۔ کرسی کیا ہے؟ شہرت ہے۔ کرسی کیا ہے؟ جاؤ حشم ہے۔ کرسی کیا ہے؟ آسائشیں ہیں۔ کرسی کیا ہے؟ جو چیز چاہا مل گئی۔ کرسی کیا ہے؟ بٹن دبایا چیز آ گئی۔ کرسی کیا ہے؟ جو آپ کو ہر وہ چیز جس کی آپ کو چاہ ہو، اگر آپ کی رینج میں آتی ہے تو آپ خرید سکیں۔ اللہ کے نزدیک نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ چھوٹے کو بڑے پہ، نہ بڑے کو چھوٹے پہ، نہ امیر کو غریب پہ، نہ غریب کو امیر پہ، کوئی برتری اور فوقیت نہیں بجز تقویٰ۔ تم ایوان صدر میں، تم اسمبلیوں میں کرسیاں چلاؤ، ڈنڈے چلاؤ، گالم گلوچ کرو، لڑائی دنگا کرو، میرا ہاتھ آپ کا گریبان، آپ کا ہاتھ میرا گریبان، یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں 22 کروڑ نہیں، 22 کروڑ نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، کرسیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور عوام، بجلی ان کے پاس نہیں، پانی ان کے پاس نہیں، گیس ان کے گھر میں نہیں آ رہی ہے، روڈ ان کے یہاں کی خستہ حالی پیش کر رہی ہے، مہنگائی عروج سے باہر ہے کہ 3 وقت کا کھانا 2 وقت کا کھانا دستیاب نہیں ہے، اولاد کو پڑھا لکھا نہیں سکتے ہیں، گھر سے اٹھے اور پیسے کا کام شروع ہوا، سواری والا پیسہ لے لے گا، پیٹرول پمپ والا پیسہ لے لے گا، ٹینکی والا پیسہ لے لے گا، کوچ والا پیسہ لے لے گا، بس والا پیسہ لے لے گا، دکان والا پیسہ لے لے گا، پھر بس پہ آئیے پیسہ لے لے گا، پھر کوچ پہ آئیے پیسہ لے لے گا، پھر ٹینکی پہ آئیے پیسہ لے لے گا، پھر آپ گھر تک سامان خریدیے پیسہ لے لے گا، پھر آپ کو کوئی راستے میں چیز خریدنا پیسہ لے لے گا۔ یہ پیسہ جو ہے لفظ صبح سے جو شروع ہوتا ہے تو رات ہونے تک، جب تک کہ انسان نیند کی حالت میں نہ پہنچ جائے، پیسہ 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 چلتا ہی رہتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیے کتنے دیر ہم لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اور کتنی دیر ہم لوگ پیسہ پیسہ کرتے ہیں۔ اگر ہماری زبان سے نہیں نکلتا ہے تو دل سے نکلتا ہے پیسہ پیسہ، اٹھتے ہوئے پیسہ، چلتے ہوئے پیسہ، بیٹھتے ہوئے پیسہ،
پہلے تو میں دوستوں سے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ خواب میں پیسہ نہیں آتا ہے، مگر یقین جانیے اب پیسہ بھی خواب میں آنے لگا ہے، کیونکہ پیسے کو اپنا محور بنا لیا ہے ہم نے۔ اسراف کو یاد کیجیے گا، اسراف کی پرسش ہوگی، تبذیر ضائع ہو جانا چیزوں کا، اس کی بھی پرسش ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔